اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ آیات کریمہ سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 8 اور 9 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں سے کچھ آیات تو محکم ہیں جو اس کتاب کی اصل ہیں اور کچھ اور ہیں جو متشابہ ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ من مانی تعویل کرنے اور فتنہ پیدا کرنے کی غرض سے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اس میں متشابہ ہے، اور اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور ان کے جو علم میں پختہ ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والوں کے سوائے کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، اور ہمیں اپنے جناب سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، کلام اللہ میں دونوں اقسام کی آیات ملتی ہیں، یعنی بعض تو محکم ہیں یعنی ڈیسیسو ہیں جو اس کتاب کی جڑ یعنی اصل ہیں، اور بعض دیگر متشابہ سسپٹیبل ہیں، یعنی وہ
یعنی وہ ذو معنی ہیں جن کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی یعنی پرورسٹی ہوتی ہے، جو یا جن کے دلوں میں بے راہ روی ہوتی ہے، وہ تو فتنہ کی غرض سے محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان متشابہ آیات کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ اور وہ جو علم میں پختہ ہیں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ محکم اور متشابہ آیات صرف قرآن کریم میں ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جس قدر انبیاء اور مرسلین تشریف لائے، ان سب پر اپنے اپنے زمانہ میں جو کلام نازل ہوا تھا، ان سب کے کلام میں دونوں اقسام کا کلام تھا، یعنی محکم کلام بھی اور متشابہ کلام بھی۔ اسی طرح 1 صدی قبل ہندوستان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں امت محمدیہ میں جو ایک عظیم و شان نبی یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، آپ کے الہامی کلام میں بھی وحی کی محکم اور متشابہ دونوں اقسام موجود تھی۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کی جماعت میں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی اور جن کے دلوں میں دنیاوی خواہش موت زن تھی، انہوں نے بلا شبہ آپ کے الہامی کلام میں سے محکمات کو نظر انداز کر کے بلکہ ایک طرف رکھ کر متشابہات کی پیروی کر کے نہ صرف اپنی دنیاوی خواہشوں کو پورا کیا، بلکہ اس کے کارن جماعت احمدیہ میں ایک عظیم فتنہ و فساد بھی برپا کر دیا گیا۔ وہ فتنہ و فساد جس کی اصلاح کے لیے جماعت احمدیہ کو آئندہ ایک مسلم موعود کی ضرورت پیش آنی تھی، اور عجیب تر بات یہ ہے کہ اس عظیم فتنے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو جس موعود مسلح کی بشارت دی تھی، جماعت احمدیہ میں فتنہ و فساد ڈالنے والا یعنی فتنہ گر اپنے والد محترم کی عقیدت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور افراد جماعت کی آنکھوں میں دھول جھونک کر خود ہی پیشگوئی مسلم موت کا مصداق بن کر بیٹھ گیا۔ بہرحال آج میرے خطبہ جمعہ کا یہ موضوع نہیں ہے۔ اگر کوئی اس ضمن میں زیادہ جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی آفیشیل ویب سائٹ alghulam.com پر جنرل ویڈیو سیکشن میں جا کر ویڈیو نمبر 31 جس کا عنوان ہے اجتہادی غلطی اور اللہ تعالیٰ کی رضا سن کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اب اپنے اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ سامعین یاد رکھیں کہ سقراط بھی ایتھنز شہر کے لیے اپنے وقت کا ایک نبی تھا۔ سقراط کو جو 2 نظریات علم دیے گئے تھے ان کے الفاظ بھی متشابہ تھے۔ آج میں سامعین کو اس حقیقت سے آگاہ کروں گا کہ سقراط کے بعد سقراطی علمی نظریات کو کس طرح غلط سمجھا گیا اور ان کی کس طرح غلط رنگ میں تشریح کی گئی، یعنی ان علمی نظریات کو کس طرح مس انڈرسٹوڈ اور مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ خاکسار پچھلے خطبہ جمعہ میں ذکر کر چکا ہے کہ سقراط نے بنی نوع انسان کے آگے علم سے متعلقہ 2 قسم کے نظریات پیش کیے تھے۔ مثلا نمبر 1، سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے، اس نے کہا تھا all knowledge is knowledge through concepts، اور دوسرا نظریہ جو ہے علم کے متعلق اس کا نیکی علم ہے، یعنی virtue is knowledge۔ عزیزان گرامی، سقراطی علمی نظریہ یا نظریہ تصورات یعنی سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے میں لفظ تصور یعنی کانسیپٹ ذو معنی تھا۔ اسی طرح
اس کے نظریہ علم یعنی نیکی علم ہے میں بھی دونوں الفاظ نیکی اور علم ذو معانی تھے۔ جیسا کہ خاکسار پہلے بتا چکا ہے کہ لفظ تصور دونوں مفہوموں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ذہنی عکس یا ذہنی تصویروں یعنی مینٹل پکچرز کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور تعریف یعنی ڈیفینیشن کے معنی میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل 23 نومبر 2012 کے خطبہ جمعہ سے سنی جا سکتی ہے۔ سقراط کے بعد اس کے نامی شاگرد افلاطون نے لفظ تصور کو تعریف کی بجائے ذہنی عکس یا ذہنی تصویروں کے معنی میں استعمال کر کے اپنا مشہور زمانہ نظریہ امثال یعنی تھیوری آف آئیڈیاز تشکیل دیا تھا۔ لیکن یاد رکھیں یہ افلاطون کی ایک علمی غلطی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سقراط نے اپنے نظریہ تصورات تھیوری آف کانسیپٹس میں تصور کی اصطلاح ذہنی عکس یا ذہنی تصویروں کے معنی میں استعمال نہیں کی تھی، بلکہ تعریف کے معنی میں استعمال کی تھی، اور اس کی وضاحت خاکسار گزشتہ جمعہ خطبہ جمعہ میں کر چکا ہے۔ اور یہی وہ افلاطونی علمی غلطی تھی جس کے نتیجے میں بعد ازاں دنیائے فلسفہ میں تصوریت یعنی آئیڈیالزم کے غلط نظریہ کی بنیاد پڑ گئی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سقراط کے تصوراتی یا علمی نظریہ یعنی آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس، سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے، میں تصور کی اصطلاح کی اصل حقیقت برطانیہ کے مایہ ناز فلاسفر جناب W.T. اسٹیس صاحب پہلے ہی 1920 میں اپنی شہرۂ آفاق کتاب ایک کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی میں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن خاکسار آج آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ سقراط کے بعد اس کے مایہ ناز شاگرد افلاطون نے اس اصطلاح کے استعمال کرنے میں کیا غلطی کی اور کیوں کی۔ پہلا سوال کہ افلاطون نے اصطلاح تصور کے سلسلے میں کیا غلطی کی۔ اس ضمن میں جناب اسٹیس صاحب اپنی کتاب یونانی فلسفہ کی تنقیدی تاریخ کے صفحہ نمبر 183 پر لکھتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ The concept had been for Socrates merely a rule of thought. Definitions, like guide rails, keep thought upon the straight path. We compare any act with the definition of virtue in order to ascertain whether it is virtuous. But what was for Socrates merely regulative of thought, Plato now transforms into a metaphysical substance. His theory of ideas is the theory of the objectivity of concepts. That the concept is not mere an idea in the mind, but something which has a reality of its own, outside and independent of the mind. This is the essence of the philosophy of Plato. A Critical History of Greek Philosophy by W.T. Stace, page 183. جناب اسٹیس صاحب کہتے ہیں اس اپنے اقتباس میں، سقراط کے لیے تصور فکر کے لیے محض ایک قاعدہ یا کلیہ تھا۔ تعریفیں ریل کی پٹی کی طرح فکر کو صحیح سمت میں رکھتی ہیں۔ ہم کسی فعل کا نیکی کی تعریف کے ساتھ تقابل کر کے اسے اس کے نیک ہونے کا تعین کر سکتے ہیں، لیکن سقراط کے لیے جو فکر کو محض منضبط کرنے والا تھا، افلاطون نے اب اسے ایک مابعد طبیعتی حقیقت میں بدل دیا۔ اس کا نظریہ امثال تصورات کی معروضیت کا نظریہ ہے۔
اس کے مطابق تصور ذہن میں محض ایک خیال نہیں بلکہ وہ ذہن سے باہر ایک آزاد حقیقت ہے۔ افلاطون کے فلسفہ کی یہی اصلیت ہے۔ یہ اسٹیس کے جو الفاظ تھے اس کا یہ ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے۔ میں دوسرا حوالہ پھر جناب اسٹیس صاحب کا ہی پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ جناب اسٹیس صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 234 پر لکھتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں سنیے۔ As against them, Socrates pointed out that all knowledge is through concepts, reasons, and Plato added to this that the concept is not a mere rule of thought, but a metaphysical reality. This was the substance of the theory of ideas. A Critical History of Greek Philosophy by W.T. Stace, page 234. اسٹیس صاحب کہتے ہیں ان کے یعنی سوفسطائیوں کے برخلاف سقراط نے بتایا کہ سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے یعنی عقل، اور افلاطون نے اس پر یہ اضافہ کیا کہ تصور فکر کا محض کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ یہ ایک مابعد طبیعتی حقیقت ہے۔ یہی نظریہ امثال کی روح ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے اسٹیس نے کہ ان کے یعنی سوفسطائیوں کے برخلاف، میں تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں کیونکہ خطبہ جمعہ میں ان وضاحتوں کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ سوفسطائیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس زمانے میں تھے جن میں پیدا ہوا سقراط، وہ سمجھتے تھے کہ جو علم ہے، یہ جو پرسیپشن ہے، جو حواس خمسہ ہیں، اس سے ہی ہم لے سکتے ہیں۔ لیکن ان کے برخلاف سقراط نے کہا تھا کہ نہیں، ریزن ہے۔ بہرحال میں اسی سلسلے میں ایک اور حوالہ جناب اسٹیس صاحب کا پیش کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں He developed wholly unsocratic metaphysic of his own. اسٹیس صاحب کہتے ہیں کہ اس یعنی افلاطون نے کامل طور پر غیر سقراطی مابعد طبیعت کی بنیاد رکھی۔ سامعین کو یاد رہے کہ یہ حوالہ بھی اسٹیس صاحب کی کتاب یونانی فلسفہ کی تنقیدی تاریخ میں موجود ہے، اور مجھے اس کتاب کو پڑھے ہوئے کم و بیش 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ میرے پاس چونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس حوالے کا معین صفحہ نمبر ڈھونڈتا، لیکن اگر کسی صاحب نے اس حوالہ کی پڑتال کرنی ہو تو وہ مجھ سے بعد ازاں صفحہ نمبر بذریعہ ای میل طلب کر سکتا ہے۔ خاکسار انشاءاللہ تعالی صفحہ نمبر ڈھونڈ کر اسے ای میل کر دے گا۔ مذکورہ بالا اقتباسات سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ سقراطی فلسفہ کا افلاطونی نظریہ امثال سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ معذرت کے ساتھ افلاطون کا نظریہ امثال یعنی تھیوری آف آئیڈیاز اس کی اپنی من گھڑت کہانی یعنی کاک اینڈ بل سٹوری ہے۔ سامعین کرام، ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یہ یا ماہر فلسفہ یہ خیال کرے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ افلاطون نے سقراط کی تصور کے اصل مفہوم کو بگاڑ کر کسی اور مفہوم میں استعمال کر لیا ہو۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ افلاطون نے سقراط کی زندگی میں کچھ رسالے لکھ کر شائع کیے تھے۔ ان میں سے اس کا ایک رسالہ لائسس تھا۔ میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ افلاطون نے ایسا ہی کیا ہوگا کیونکہ بعض ماہرین فلسفہ مثلا پروفیسر ڈاکٹر لوئس ای نیویا اپنی کتاب سوکریٹس دا مین اینڈ ہز فلسفی کے صفحہ نمبر 162 پر افلاطون کے اسی رسالہ کے حوالے سے لکھتے ہیں They say that on hearing Plato read from the Lysis, Socrates exclaimed by Heraclius, "What a number of lies this young man is telling about me." Socrates, the Man and His Philosophy by Louis A. Nevia, page number 162. ڈاکٹر لوئس صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لائسس سے افلاطون کو پڑھ کر سقراط چیخ اٹھا، ہیراکلیس کی قسم، یہ نوجوان میرے متعلق کتنے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جس نیکی کو سقراط نے علم قرار دیا تھا
افلاطون نے اسی نیکی کی ماہیت کی تلاش کے دوران اپنا نظریہ امثال ترتیب دیا تھا، یعنی کمپائل کیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی ماہیت کی تلاش میں افلاطون نیکی کی ماہیت کو تو نہ پا سکا، لیکن اسی کوشش کے دوران اس سے ایک غلط نظریہ امثال ایجاد ہو گیا، جیسا کہ اسی ضمن میں پروفیسر ڈاکٹر لوئس ای نیویا اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 294 پر لکھتے ہیں: But of course, just as the seeds of formal logic can be found in the Socratic Elenchus, so too it is possible to find the seeds of Plato's theory of ideal forms in Socrates' search for the essence of virtue, and in his aspiration for realm of absolute ethical values. Socrates, The Man and His Philosophy by Lois E. Nevia, page 294. ڈاکٹر لوئس صاحب کہتے ہیں، لیکن بلا شبہ جس طرح سوری منطق کے بیج سقراطی منطق کی وضاحتوں میں تلاش کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح سقراط کی نیکی کی ماہیت کی تلاش اور اس کی یعنی افلاطون کی قطعی اخلاقی قدروں کے جاننے کی آرزو میں افلاطون کے نظریہ امثال کے بیج بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ درجہ بالا اقتباس میں جو ابھی میں نے اقتباس پڑھا ہے، اس میں سوری منطق یعنی فارمل لاجک کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں سامعین کو اس اصطلاح کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ منطق کے متعلق کہا جاتا ہے کہ it is a science that studies the laws of valid thought، یعنی منطق وہ علم ہے جو کہ صحیح فکر ویلڈ تھاٹ کے قوانین کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہاں صحیح فکر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہیئر واٹ از میٹ بائی ویلڈ تھاٹ؟ جواباً عرض کرتا ہوں کہ یہاں صحیح فکر سے مراد ہے کہ فکر میں خود اپنے ہی تردید نہ پائی جائے۔ مثلا ایک گول مثلث کا فکر یا ایک مربع دائرے کا فکر غلط ہوگا، کیونکہ ہمارا کسی شکل کو مثلث کہہ کر پھر اسے گول کہنا یا دائرہ کہہ کر پھر اسے مربع کہنا خود اپنی تردید کرنا ہے۔ میں ایک مثال آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں اس کی۔ مثلا انسان فانی ہے، ہم انسان ہیں، اس لیے ہم فانی نہیں۔ ہمارا یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ جب ہم نے یہ مان لیا ہے کہ انسان فانی ہیں اور ہم انسان ہیں تو ہمارا یہ نتیجہ نکالنا کہ ہم فانی نہیں ہماری اپنی مانی ہوئی باتوں کے منافی ہے، یعنی ہمارا نتیجہ ہماری پہلی باتوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ صحت فکر سے مراد یہ ہے کہ فکر میں خود اپنے ہی تردید نہ پائی جائے۔ ہم ایک اور مثال یہاں پر لیتے ہیں۔ مثلا انسان درخت ہیں، فرض کر کے ہم مثال لے رہے ہیں نا، فرض کریں کہ انسان درخت ہیں، گھوڑے انسان ہیں، اس لیے گھوڑے درخت ہیں۔ یہاں نتیجہ پہلی دونوں باتوں سے لازمی طور پر نکلتا ہے اور ان کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان درخت ہیں اور گھوڑے انسان ہیں تو ہمیں لازمی طور پر یہ نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ گھوڑے درخت ہیں۔ ہمارا یہ نتیجہ ہماری پہلی دونوں باتوں کی تردید کرنے کی بجائے ان کے عین مطابق ہے۔ یہاں اگرچہ فکر میں خود اپنے تردید نہیں پائی جاتی، لیکن پھر بھی ہم اس استدلال کو غلط کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بیرونی حقیقت یعنی ایکسٹرنل ریالٹی کے منافی ہے، یعنی ہمارا فکر حقائق کے مطابق نہیں، کیونکہ نہ تو انسان درخت ہیں اور نہ ہی گھوڑے انسان ہیں، لہذا یہ غلط ہے۔ چنانچہ صحیح فکر سے مراد یہ بھی ہے کہ فکر حقیقت کے مطابق بھی ہو۔ لہذا صحیح فکر اس وقت ہوتا ہے جب کہ نمبر 1 اس کے اندر خود اپنے ہی تردید نہ پائی جائے،
یہ فکر کی سوری صحت یعنی فارمل ویلیڈیٹی ہے۔ نمبر 2، اور جب کہ فکر حقیقت کے مطابق بھی ہو، اور اسے فکر کی مادی صحت یعنی میٹیریل ویلیڈیٹی کہتے ہیں۔ صحت فکر یعنی ویلیڈیٹی آف تھاٹ کے ان دونوں معنی کی بنا پر منطق 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی منطق استخراجیہ ڈیڈکٹیو لاجک اور منطق استقرائیہ یعنی انڈکٹیو لاجک۔ المختصر منطق استخراجیہ کا کام فکر کی سوری صحت کو دیکھنا ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھنا کہ فکر کے اپنے اندر مطابقت ہے یا کہ نہیں۔ اس لیے منطق استخراجیہ کو منطق سوریہ یعنی فارمل لاجک بھی کہتے ہیں۔ منطق استخراجیہ کا کام مادہ فکر کو دیکھنا ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھنا کہ فکر اور بیرونی حقیقت میں مطابقت ہے یا کہ نہیں۔ اس لیے منطق استخراجیہ کو منطق مادی یعنی میٹیریل لاجک بھی کہتے ہیں۔ سامعین کرام، اصل موضوع سے بات تھوڑی دور نکل گئی ہے۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ سقراط نے اپنے علمی نظریہ یعنی سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے میں تصور کی اصطلاح بمعنی تعریف استعمال فرمائی تھی، جبکہ اس کے نامی شاگرد افلاطون سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اس اصطلاح کو سقراط کے نیکی کے غائی تصور یعنی غائی نیکی آبجیکٹیو ورچو کے مفہوم میں نہ صرف استعمال فرمایا، بلکہ اس حقیقت کو اپنی مابعد طبیعیات یعنی میٹا فزکس کی بنیاد بھی قرار دے دیا۔ جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نظریہ امثال ایک غلط نظریہ ہے اور اس کا نیکی کی ماہیت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں، اور خاکسار یہ سب تفصیل نیکی کی ماہیت کے سلسلے میں اپنے گزشتہ خطبات جمعہ میں بیان کر چکا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد کہ افلاطون نے سقراط کی اصطلاح تصور کے سلسلے میں کیا غلطی کی تھی، اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ افلاطون سے یہ غلطی کیوں ہوئی تھی۔ اس ضمن میں جواباً عرض ہے کہ کوئی بھی انسان حقیقت کا علم اپنی عقل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا۔ سقراط نے اپنے مشہور و معروف نظریہ علم یعنی نیکی علم ہے میں جس نیکی کو علم قرار دیا تھا، سقراط کی نیکی اور علم سے مراد نہ نیک فعل تھا اور نہ ہی جاننے کا فعل۔ سقراط کے نظریہ علم میں نیکی اور علم کی دونوں اصطلاحیں اپنے غائی یا معروضی مفہوموں میں استعمال کی گئی تھی، اور یہ یاد رکھیں کہ غائی نیکی اور غائی علم دونوں ایک ہی ہستی کے 2 صفاتی نام ہیں۔ سقراط نے اپنے نظریہ علم میں جس نیکی کو علم کہا تھا، اس غائی نیکی کے علم کے حصول کے سلسلے میں سقراط نے اپنی زندگی میں جو کہا تھا، خاکسار اس کا حوالہ اپنے پچھلے خطبہ جمعہ میں پیش کر چکا ہے۔ بطور یاد دہانی اور سامعین کی دلچسپی کے لیے افلاطون کے رسالہ مینو میں سے سقراط کے یہ الفاظ ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ Socrates, I cannot help that. We will talk to him some other time. If all we have said in this discussion and the questions we have asked have been right, virtue will be acquired neither by nature nor by teaching. Whoever has it gets it by divine dispensation, without taking thought. Where virtue is concerned, such a man would be just like that, a solid reality among the shadows. دوسرا کردار مینو that is finally put Socrates. پھر سقراط کہتا ہے Socrates, on our present reasoning then, whoever has virtue gets it by divine dispensation. But we shall not understand the truth of the matter
until before asking how men get virtue, we try to discover what virtue is in and by itself. Protagoras and Meno, translated by W.K.C. Godhari, page number 156 and 157. ترجمہ اس کا یہ ہے: سقراط، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، ہم کسی دوسرے وقت میں اس سے بات کریں گے۔ اگر وہ سب جو ہم نے اس بحث میں کہا ہے اور سوالات جو ہم نے پوچھے ہیں ٹھیک ہیں، تو نیکی کا علم نہ تو فطری طور پر اور نہ ہی بذریعہ تعلیم حاصل کیا جا سکے گا۔ جس کسی نے بھی اسے حاصل کیا، بغیر غور و فکر کے فضل الہی کے طور پر حاصل کیا۔ جہاں تک نیکی کے علم کا تعلق ہے تو ایسا شخص بالکل اس جیسا ہوگا، سقراط کہہ رہا ہے، جہاں تک نیکی کے علم کا تعلق ہے تو ایسا شخص بالکل اس جیسا ہوگا جس طرح سایوں کے درمیان ایک مجسم حقیقت۔ مینو جواباً کہتا ہے، سقراط نے یہ عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آگے پھر سقراط بولتا ہے، سقراط، ہمارے موجودہ استدلال سے پھر جس کسی نے بھی نیکی کا علم پایا اسے یہ فضل الہی کے طور پر ملا، لیکن ہم اس معاملہ کی سچائی کو اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک ہم یہ نہ پوچھیں کہ لوگوں نے نیکی کا علم کیسے حاصل کیا۔ ہم یہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بذات خود نیکی کی ماہیت کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256، اور وہ اس کی مرضی کے خلاف اس کے علم کے کسی حصہ کو بھی پا نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اسی طرح محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیے، وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے، وہ میل اتارنے والا پانی جس سے تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں، وہ آئینہ جس سے اس برتر ہستی کا درشن ہو جاتا ہے، خدا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ ہے جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ جس کی روح میں سچائی کی طلب ہے وہ اٹھے اور تلاش کرے۔ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 442۔ اسی کتاب میں فرماتے ہیں، اے عزیزو، اے پیارو، کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ یقیناً سمجھ لو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا۔ پھر بعد اس کے اس خدا نے جو دریائے فیض ہے یہ ہرگز نہ چاہا کہ آئندہ اس الہام کو مہر لگا دے اور اس طرح پر دنیا کو تباہ کرے، بلکہ اس کے الہام اور مکالمے اور مخاطبے کے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں۔ ہاں، ان کو ان کی راہوں سے ڈھونڈو، تب وہ آسانی سے تمہیں ملیں گے۔ وہی جلد اور صفحہ نمبر ہے 443۔ جیسا کہ خاک سر بارہا اپنے خطبات اور اپنی تقاریر میں یہ بیان کر چکا ہے کہ مجرد عقل میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ کامل علم و عرفان یا حقیقت کو معلوم کر سکے، کیونکہ عقل اندھی ہے گر نیر الہام نہ ہو۔ الہامی روشنی کے بغیر عقل کی استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ آج میں نے سقراط کے 2 علمی نظریات میں سے ایک نظریہ یعنی all knowledge is knowledge through concepts، یعنی سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے، کے متعلق آپ کو چند باتیں بتائی ہیں۔ سقراط کے اس نظریہ میں اصطلاح تصور کے متعلق افلاطون کو جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی، اور پھر اس غلط فہمی کی بنیاد پر اس نے اپنی مابعد طبیعت کا عظیم و شان محل یعنی اپنے نظریہ امثال کو استوار کیا تھا۔ یاد رکھیں کہ کوئی محل، خواہ یہ مادی
محل ہو یا علمی محل ہو، خواہ وہ کتنا ہی بلند و بالا اور خوبصورت ہو، اگر اس محل کی بنیاد جھوٹ پر ہو تو ایسے محل کبھی پائیدار نہیں ہوا کرتے۔ یہی حال مذہبی دنیا میں پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے محل کا ہے۔ سقراطی تصور کو بنیاد بنا کر افلاطون نے جس عمومی خیال یعنی جنرل آئیڈیا کو حقیقت قرار دیا تھا، اس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ اس عمومی تصور کا ہماری اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کی اپنی ایک پراسرار دنیا ہے۔ افلاطون کے مایہ ناز شاگرد ارسطو، جسے تاریخ فلسفہ میں معلم اول کے نام سے جانا جاتا ہے، نے اپنے استاد کے جنرل آئیڈیا سے اختلاف کیا۔ جنرل آئیڈیا کی اس جو کریکٹرسٹک ہے یا اس کی جو خاصیت ہے، اس سے ارسطو نے اختلاف کیا اور کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک جنرل آئیڈیا جو ہماری دنیا کا خالق تو ہو لیکن اس کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یقیناً جو ہماری دنیا کا خالق ہے اس کا کسی نہ کسی رنگ میں ہماری دنیا سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ یہ وہی ارسطو ہے، سامعین کرام، یہ وہی ارسطو ہے جو سکندر اعظم کا استاد رہا تھا اور جس نے اپنے عظیم استاد افلاطون سے کہا تھا کہ اے استاد، آپ مجھے عزیز ہیں لیکن سچائی عزیز تر ہے۔ آج یہی بات خاکسار اپنے قادیانی احمدی بھائیوں سے کہتا ہے کہ اے قادیانی بھائیوں، حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا جسمانی لڑکا ہونے کے ناطے مجھے جناب خلیفہ ثانی صاحب عزیز ہیں لیکن سچائی عزیز تر ہے۔ اس لیے میرے متعلق یہ میری بے جا مخالفتوں جو آپ لوگ کرتے پھر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ مجھے کسی سے عناد نہیں، کسی سے میں گلہ نہیں ہے، میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، میں ہر انسان کو عزت دینے والا ہوں۔ بعد ازاں ارسطو نے، میں اپنی بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں، وہی کریکٹرسٹک یعنی وہی جو ایک خاصیت جو افلاطون نے اپنے جنرل آئیڈیا کے متعلق بیان کی تھی کہ وہ اس دنیا کو کریٹ تو اس نے کیا ہے لیکن وہ اپنی ایک پراسرار دنیا میں موجود ہے۔ لیکن ارسطو نے یہ اعتراض کیا کہ نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جنرل آئیڈیا یا کوئی ذات ایسی ہو جو اس دنیا کو تخلیق کرے لیکن پھر اس کا اس دنیا سے تعلق نہ ہو۔ تو آگے میں بتاتا ہوں کہ بعد ازاں ارسطو نے اپنے استاد کے نظریہ کی مذکورہ بالا غلطی کو درست کرنے کے لیے تھیوری آف فارمز کو مرتب کیا۔ ارسطو کا یہ نظریہ یعنی تھیوری آف فارم پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایک نابغہ روزگار کی عقل کہاں تک جا پہنچی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ارسطو کا یہ نظریہ فارم انسانی عقل کی معراج معلوم ہوتا ہے، لیکن ارسطو اپنی تھیوری آف فارم میں مادہ اور فارم کو ایک وجود ثابت نہ کر سکا، اور اس کے عظیم نظریہ میں یہ دونوں یعنی مادہ اور فارم دو متحارب قوتوں کے طور پر ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عقل اندھی ہے گر نیر الہام نہ ہو، الہامی روشنی کے بغیر افلاطون اور اس کا عظیم شاگرد نیکی کے اس تصور کی حقیقت جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا کس طرح معلوم کر سکتے تھے؟ وہ عظیم حقیقت جس کو سقراط کا شاگرد اور پھر شاگرد کا شاگرد نہ پا سکا، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم حقیقت کو، فتوحات کی اس عظیم چابی کو آج ہزاروں سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم غلام
حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے ایک ادنا غلام کو بطور فتح و ظفر کی کلید تھما دیا ہے۔ سامعین کرام، نیکی خدا ہے، ورچو از گاڈ، یہ وہی فتح اور ظفر کی کلید ہے، یہ وہی اعلیٰ انتہائی ہماگیر الہامی نظریہ ہے جس کے متعلق محمدی مریم کو اس کی دعاؤں کے جواب میں فرمایا گیا تھا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے قادیانی جماعت کے خلیفہ اور اے لاہوری جماعت کے امیر، اے قادیانی اور لاہوری علماء، اگر آپ میں سے کسی کو میرے اس دعوے میں شک ہو تو وہ میدان میں آ کر اپنے علم کی جانچ پڑتال بھی کر لے اور اپنا شک بھی رفع کروا لے، لیکن تم دونوں جماعتوں کے سربراہوں اور علماؤں کا یہ رویہ بتا رہا ہے کہ آپ اس حق کو جو اس عجز کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا ہے کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو 18 فروری 1907 میں فرمایا تھا، کل الفتح بہدہ مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا، اور اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور حق کا غلبہ ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ تذکرہ صفحہ 588 بحوالہ الحکم جلد 11 نمبر 7، ورقہ 26 فروری 1907 صفحہ نمبر 1۔ میں دونوں جماعتوں کے عام ممبران سے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا عقل اور تقوی سے کام لے کر صادق کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ایک مدعی مسلم موعود، ایک مدعی معوذ ذکی غلام مسیح الزماں، جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء کے آگے عرصہ 20 سال سے اپنا دعویٰ کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہی مدعی جماعت احمدیہ لاہور کے امراء اور علماء کے آگے بھی عرصہ 9 سال سے اپنے دعوے کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان سب کو دلیل کے ساتھ اپنے مقابلہ کے لیے بلا رہا ہے۔ لیکن ان دونوں جماعتوں کے خلفاء اور امراء اور علماء مقابلہ کے لیے میدان میں آنا تو دور کی بات، ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے احمدی بہنوں اور بھائیوں، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ کیا ہے؟ کیا سچائی ڈھونڈنے والے کے لیے یہ نشان نہیں ہے؟ ضرور نشان ہے، مگر متقی کے لیے۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کردگار۔ دونوں جماعتوں کے سربراہوں اور علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو پھر وہ دن دور نہیں ہے جب میرا عظیم اور قادر خدا کسی آسمانی حربہ کے ساتھ اس عجز کو تم سب پر مسلط کر دے گا۔ پیش گوئی کے طور پر میری ان الفاظ کو نوٹ کر کے اپنے صندوقوں میں محفوظ کر لو، اور پھر موعود
قمر الانبیاء کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام نبی السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بڑی شان کے ساتھ پورا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاتی قمر الانبیاء و امرا کا یتاتا ممتاز الیوم ایھا المجرمون، نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام پورا ہو جائے گا، اور آج اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ تذکرہ صفحہ 561، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 109۔ سامعین کرام، اور جو آپ میں سے جماعت احمدیہ قادیان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ کے خلیفہ، وہ میرا بھی خلیفہ تھا، خلیفہ رابع صاحب، جو اس دنیا میں پوری جماعت کو میسیج دے گئے ہیں، کیا آپ اس میسیج کو بھول گئے ہیں؟ آپ کو ان کا یہ میسیج نہیں بھولنا چاہیے۔ میں نے نہیں ان کو کہا تھا کہ میرے متعلق یا آنے والے مئو ذکی غلام کے متعلق اپنے نظموں میں اس کا ذکر کریں، یہ خدا کی ایک قدرت تھی، جیسے کہ میں نے ابھی حوالہ پڑھا ہے الہامی پیشگی کا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو 100 قدرت، رحمت اور قربت کا نشان دیا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا نشان کیسے ہے؟ وہ اس طریقے سے قدرت کا نشان ہے کہ خدا نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آپ کے خلیفہ رابع صاحب کو میری سچائی کا گواہ بنایا۔ وہ اپنی زندگی میں کہہ گیا آپ لوگوں کو، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ یہ سچی باتیں وہ کہہ کے گئے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اس کا ذکر کچھ میں اگلے خطبہ میں کروں گا، کہ اس وقت جو نظریات آئیڈیالزم اور میٹیریلزم، یہ دونوں افلاطون اور ارسطو کے عظیم و شان نظریات ہیں، جن کا آج تک دنیا علم پر ہزاروں سال سے حکومت ہے، جن نظریات کی۔ یہ عاجز محمدی مریم کا وہ موعود غلام جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی علم ہے یعنی ورچوئس گاڈ کا الہامی نظریہ بخشا ہے، یہی الہامی نظریہ، الہی نظریہ، اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ، آئیڈیالزم اور میٹیریلزم سب نظریوں کو کھا جائے گا، اور آپ دیکھو گے ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی اس لمحے کا وقت نہیں ابھی آیا، ہاں آغاز ہو چکا ہے، تو پھر میرا خیال ہے آپ کو بھی اس وقت تسلی ہوگی۔ لیکن میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ عقل مند اور تقوی شعر وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے پہچان جاتے ہیں حقیقت کو۔ جیسے کہ ایک دوسرے شعر میں اسی نظم میں وہ کہتے ہیں، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ لوگوں یاد رکھنا، میں حلفاً یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جب خلیفہ صاحب نے یہ نظم لکھی تھی 1983 دسمبر میں، کم و بیش اس سے 7 یا 6 سال پہلے اس عاجز نے ایک خواب کے عالم میں حضرت بانی جماعت الاسلام یعنی محمدی مریم کے کہنے پر اس کے آگے کھڑے ہو کر اس کے ارشاد پر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ایک عظیم الہامی نظم یا الہامی اشعار، اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میری غفار سن لے، جس کا پہلا یہ شعر ہے، یہ نظم میں نے حضور السلام کے ساتھ مل کر ان کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا میں نے کی تھی۔ یہی بات آپ کا خلیفہ رابع صاحب آپ کو بتا کے گئے ہیں۔ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا،
کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ میرے علاوہ جماعت احمدیہ میں اگر کوئی اور ہاتھ اٹھانے والا ہے یہ آسمان کی طرف، تو اس کو تلاش کرو، میرے مقابلے پہ لے کے آؤ، کیونکہ خاکسار 19 سال سے جماعت احمدیہ کے خلفاء اور علماء کے آگے کھڑا ہے، اور اسی بیان کے ساتھ ایسے ہی ایک دوسری نظم میں جناب آپ کے خلیفہ رابع صاحب فرماتے ہیں، کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ اے میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں کو میں نے ابھی وہ حوالہ پڑھ کر سنایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو ایک فتح اور ظفر کی کلید کا وعدہ دیا تھا۔ اس کا جو پیشگوئی ہے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے متعلق، یا پیشگوئی جسے ہم مسلم موعود کہتے ہیں، اس میں ذکر موجود ہے اس کا، فتح اور ظفر کی کلید کا۔ وہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یعنی حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بطور نشان ایک وجود مانگا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تو یہ دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے میری بہنوں اور بھائیوں، اے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے پیروکاروں، کہ اگر حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو ان کی زندگی میں ایک وجود جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا ہو، اس کا وعدہ دیا ہو، تو پھر حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی رحلت کے بعد اس کا کوئی جانشین وہ جیسا بھی ہو، اس سے ہماری بحث نہیں، افراد جماعت کو پکار کر کہے، کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ تو کیا اس موعود کلید فتح و ظفر کے علاوہ بھی کسی خلیفے سے بشارت دی گئی فتح اور ظفر کی کلید ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی جانشین حضرت بانی جماعت السلام کا اپنی زندگی میں لوگوں کو، جماعت کو، احمدیوں کو یہ خبر دیتا ہے کہ اے لوگو تمہیں آسمان پر کلید فتح و ظفر تھما دی گئی ہے، اور نشان و ظفر کا جو نشان ہے تمہیں دے دیا گیا ہے، تو اس سے مراد سوائے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جس فتح اور ظفر کی کلید کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کلید نہیں ہو سکتی۔ میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، سوچو اور غور کرو، کہیں اپنی اس سستی میں یا سست روی میں اپنا روحانی نقصان نہ کروا بیٹھنا۔ سامعین کرام، فارسی کا محاورہ ہے کہ عاقلاں را اشارہ بس است، عقل مند کو ایک اشارہ کافی ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میری اس آجزانہ نصیحت پر ضرور غور و فکر کرو گے۔ اس خطبہ جمعہ میں خاکسار نے سقراط کے نظریہ تصورات کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور بعد ازاں ان غلط فہمیوں پر جن فلسفوں کے محل استوار ہوئے، ان کا ذکر کیا ہے آج میں نے۔ سقراطی نظریہ علم یعنی نیکی علم ہے کہ ساتھ تاریخ فلسفہ میں کیا ہوا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ میں خاکسار اس ضمن میں آپ سب کو کچھ بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ تک آپ سب کو بھی اور اس عجز کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر